الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ پچھلے درس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اور کن باتوں کا علم ہوا۔ تو اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل، جس میں خصوصی طور پر یہود ہے، ان کی ناشکری کا اور سخت دلی کا ہمیں علم ہوا کہ ان کے پاس بہت ساری اور بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی آئیں، اللہ نے انہیں عطا کی، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی حق کے لیے وہ نرم نہیں پڑے، ان کے دل حق کے لیے نرم نہیں ہوئے، بلکہ جتنی نعمتوں کا ظہور ان کی زندگی میں ہوا ان کے باوجود بھی ان کا دل سخت ہوتا گیا۔ اس بات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جتنی انسان پر ہوتی ہے یا جتنی ہوگی اتنا انسان کا دل شکر سے بھر جانا چاہیے اور نرم ہو جانا چاہیے حق کے لیے۔ اگر نعمتیں ملنے کے باوجود بھی انسان کا دل حق کے لیے نرم نہیں ہوتا، شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ نعمتیں مل جانے کے بعد بھی انسان حق کی طرف نہیں آتا، نیکیوں کی طرف نہیں آتا، برائیوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ جتنی نعمت انسان پر ہوگی، جتنی فراوانی انسان پر ہوگی، اتنا اسے اپنے دل کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ دل نرم پڑ رہا ہے یا سخت ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، عقل میں آتی ہے، محسوس کی جانے والی چیزوں کے ذریعے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو کس سے مثال دے کر سمجھایا ہے؟ پتھر کی سختی سے۔ پتھر کی سختی دکھائی دیتی ہے، آدمی چھو سکتا ہے نا؟ پتھر دکھائی دیتا ہے اور پتھر کے اندر جو سختی ہے اس کو انسان دیکھتا بھی ہے، محسوس بھی کر لیتا ہے۔ اور دل نہ تو دکھتا ہے انسان کا، اور نہ دل کے اندر جو سختی ہے وہ بھی نہیں دکھتی، وہ معنوی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو سمجھانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ظاہر دکھنے والی اور محسوس کی والی چیزوں سے مثال بیان کی۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اس کے بعد یعنی نعمتیں ملنے کے بعد اور اللہ کے احسان کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو دل سخت ہونا دکھائی تو دیتا نہیں کسی، نہ دل دکھائی دیتا نہ اس کی سختی دکھائی دیتی، تو کیسے سمجھایا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ پتھر کی طرح ہے۔ پتھر دیکھتے ہو نا، چھو بھی لیتے ہو اس کو، محسوس بھی کرتے ہو، تو پتھر کا دکھنا، اس کی سختی کا دکھنا، یہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، ایسی دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معنوی چیز کو جو دکھائی نہیں دیتی اس کو دکھنے والی اور محسوس کی جانے والی چیزوں سے بیان کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کلام کا ایک اسلوب ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اب دل سخت ہوگا مطلب یہ نہیں کہ دل کے اندر جو انسان کا جو دل گوشت کا لوتھڑا ہے، ہاں، یہ سخت ہو جاتا ہے، انسان چھوئے گا تو سخت رہے گا، یہ معنی تو نہیں ہے اس کا، بلکہ معنوی چیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان حق کی طرف سے منہ موڑتا ہے، صحیح بات کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن سنت اس سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ تکبر اختیار کرتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے سب چیزوں کی، مجھے ضرورت نہیں ہے شریعت پر چلنے کی، اس کو کہتے ہیں دل کی سختی۔ بھلے دنیا میں کتنے اچھی طرح زندگی گزار رہا ہو، لوگ سب اچھا رویہ رکھتا ہو، اس کا مطلب نہیں، لیکن دین و شریعت پر نہیں چلتا تو گویا دل سخت ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی، قرآن حکیم کی ایک بلاغت ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو بیان کرتا ہے. ہم اور آپ معنوی چیز کو نہیں بیان کر سکتے. تو یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات دیکھیے، اگر سختی کسی چیز کی بتانی ہو تو سب سے سخت ترین چیز کائنات میں، دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ پتھر ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کو بتانے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا ہے؟ پتھر کا انتخاب کیا کہ پتھر بہت سخت ہے، ایسے دل سخت ہو جاتے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت یہ ہے کہ وہ ٹھوس پتھر سے، کہ جس کے اندر نرمی کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن اسی ٹھوس پتھر سے اللہ رب العالمین ایک نرم چیز نکالتا ہے. وہ کیا ہے؟ پانی. نہروں کی شکل میں، یا آپ دیکھیں گے کنویں کی شکل میں. آپ سوچ سکتے ہیں پانی کون سی لیکوڈ والی چیز ہے، نرم چیز ہے، اور پتھر کتنی سخت چیز ہے، ٹھوس چیز ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہوتی تھی یا جو لاٹھی ہوتی تھی، اس کے مارنے سے سخت ترین چیز پتھر سے بھی پانی نکل آیا کرتے تھے، جیسے کہ واقعات تفصیل سے گزر چکے. پانچویں اور آخری چیز اس درس کی یہ ہے کہ پتھر بھی یہود کے دلوں سے بہتر ہے. یہود کے دل سے، یہ خاص طور پر وہ یہود جن کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے، ان کے دلوں سے بھی بالمقابلے میں یہ پتھر جو ہے بہتر ہے. کس طور پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر میں خیر پایا جاتا ہے، پتھروں میں خیر اور بھلائی ہے. اور اس بھلائی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا؟ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، بہتے رہتی ہیں، یہ خیر ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں جو خود پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کنویں بن جاتے ہیں، اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. یہ ایک خیر ہے، بھلائی ہے. کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کا شعور رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اور وہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ خیر ہوا کہ نہیں خیر؟ تین طرح کی خیر بیان کی اللہ تعالیٰ نے. یہ تمام خیر ہونے کے باوجود بھی یہ یہود ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ سب خیر نہیں پایا جاتا. یہود ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس طرح کا بھی خیر نہیں پایا جاتا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بسا اوقات کچھ انسانوں کی دل سے بہتر پتھر ہوتے ہیں، اپنی سختی کے باوجود بھی کچھ خیر ان کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں پر رب العالمین رحم فرما، ان کے مسائل کو دور فرما، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما. آمین.